ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی دہائی، اللہ کی دہائی، اللہ ڈکیڈ۔ کہیں کوئی مارا جا رہا تھا، کہیں کوئی ستایا جا رہا تھا، کہیں کوئی بیٹ کیا جا رہا تھا، کہیں کوئی پیٹا جا رہا تھا، تکلیف پر تکلیف مل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب مجھے اور کسی کا نام بھی لینا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لینا چاہیے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا، رسول اللہ کی دہائی، اللہ و رسول کی دہائی۔ اتنا کہنا تھا کہ پیٹنے کا جو انداز تھا اگلے کا وہ کم ہو گیا اور کم ہو گیا، اور جس لاٹھی سے پیٹا جا رہا تھا، بیٹ کیا جا رہا تھا، وہ لاٹھی پھینک دی گئی اور کہا گیا کہ تم فری ہو گئے، تم آزاد ہو گئے، تم جا سکتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بڑا خوش ہوا، مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی جی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ آپ تو میرے آقا ہیں، مجھے مار رہے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کی دہائی کر رہا تھا تبھی سے میں اپنا ڈنڈا پھینکنے والا تھا، اتنے میں دیکھا کہ حضور بھی آ گئے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کہنے لگا، اللہ و رسول کی دہائی دینے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، اس لیے میں اپنا ڈنڈا اٹھا کے پھینک دیا اور تجھے بیٹ کرنا، تجھے مارنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضور بھی آ گئے اور کہا، او ابو سعید بدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، اللہ ان سے راضی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تیرا غلام ہے، جتنا تو اس پر قادر ہے اتنا تجھ پر خدا بھی قادر ہے۔ اگر تو اسے مارتا ہے اللہ بھی مارنے پر آ جائے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ کچھ ہو جائے، آپ کے جو نیچے ہیں، جو آپ کے نیچے پل رہے ہیں، ان پر رحم کیا جائے۔ ایک دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی پیاری بیوی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ کو مار رہی ہیں، جس اونٹنی پر سوار تھی اسی کو مار رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم نازل فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت والے ہیں، کتنے رحمت والے ہیں، جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر ادھر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر رہو، غلام بن کے رہو گے تو وقت کا امام بن کے رہو گے۔ آج انہی نبی کو ماننے والے سے اگر پوچھ لیا جائے کہ غسل کے فرائض معلوم ہے، وضو کے فرائض معلوم ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھتے نظر آتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیم کی بات ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں ان کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی شریعت پر پابند نہیں ہیں، ان کی شریعت پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ جب عمل نہیں ہے تو کیسے غلام بنتے ہو، کیسے غلام کہتے ہو ان کا؟ غلام کا تو کام ہے آقا کی ہر بات مانی جائے، لوجک ملے تو بھی مانی جائے، نہ بھی ملے تو بھی مانی جائے۔ ہر بات میں لوجک ڈھونڈنا یہ امتوں کا کام نہیں ہے۔ امتوں کا کام تو یہ ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا چاہیے بس۔ ایک صحابی تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، کسی نے پوچھا یہاں پر بے وجہ گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس نبی نے دوڑایا تھا تو میں بھی دوڑا رہا ہوں۔ نہ پوچھو کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو جو دیوانے ہوتے ہیں بس نبی کو مان لیتے ہیں، ان کے کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں اور وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور نبی کے زبردست امتی بن کر زندگی گزاریں اور ایک دوسرے پر رحم نازل کریں، اپنے دوست پر، اپنے احباب پر، اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اپنے دوستوں سے محبت کریں، اور جسے دوست بنا لیں
اسے जन्नत तक ले जाने का काम करें और ख़ुद भी जाने का काम करें, क्योंकि दोस्ती उसी को कहते हैं कि जन्नत तक कायम रहे। आई होप कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे और करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इसे शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे, जो घंटे वाला बटन होता है, तो मेरा जो भी पहले वीडियो बनेगा कुरान और सुन्नत के हवाले से और उसके दायरे में, तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा और आप उसे सबसे पहले वॉच कर पाएंगे इंशाअल्लाह।